السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئے ہفتے کے لیے کال لے کر 19 اپریل کے لیے. جناب سب میں پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جو جمعے کا سیشن گزرا ہے اس پر. تو اس کا چارٹ ہمارے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا انڈیکس اور مارکیٹ 76 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوئی ہے. اس کو ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات ہے جو ڈاکٹر شائنال نے کہی، اے گلمپس انٹو دا پاسٹ، اے ونڈو ٹو دا فیوچر. بہت اچھی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ریپ اپ پر بات کی جا سکے. جو لوگ جن کو ایسا لگتا ہے کہ میری ویڈیو میں یہ سیکشن جو ہے ان کے لیے یوز لیس ہے تو وہ پلیز فارورڈ کر سکتے ہیں، مگر میں اپنے ممبرز اور کلائنٹ کے ساتھ ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گا. میں نے پچھلے ہفتے کی کال کو گلمپس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ ہے 12 اپریل کی کال جس میں کہا گیا کہ ٹریڈرز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹرینڈ آف دا مارکیٹ جو ہے کیا ہے. ٹیکنیکلی شارٹ ٹرم چارٹس ہائپر ہیں اور ایگزاسٹ ہونے کے لیے بیتاب ہیں، جبکہ اوور آل آؤٹ لک جو ہے مارکیٹ کا اس میں بلز اسٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، جو کہ ابھی نہیں ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو روٹین ایگزاسشن مل سکتی ہے جو قطعی طور پہ کسی ایگریسو سیلنگ کی نشاندہی نہیں کرے گی، اور شارٹ اینڈ میڈیم ٹرم ٹریڈرز جو ہیں اپنی اسٹریٹجی اس کے حساب سے بنائیں گے. یہ بات بتائی گئی. پھر جو اس کی جو دوسری سلائیڈ ہوتی ہے رسک مینجمنٹ، اس میں میں نے ٹریگرز بتا دیے کہ 45,157 148 کے اوپر آئی ایم بلش. ٹھیک ہے، 45,342 از مائی ٹارگیٹ. ٹھیک ہے، امیڈیٹ ٹارگیٹ. اس کے بعد مارکیٹ 45,546 45,755 ان ٹارگیٹس کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ایگزاسشن اگر ہوگی تو ایگزٹ کیجیے گا بائی بیک کے لیے، ٹارگیٹنگ بیک یور لانگس. ٹھیک ہے، اور واضح طور پہ بتایا کہ 44,732 675 تک مجھے مارکیٹ میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. یہ تھی پچھلے منڈے کی کال. اب ذرا دیکھیے اس ہفتے کی کلوزنگ. سب میں پہلے مارکیٹ کا جو لو ہے وہ 44,757 پہ ہے، یعنی کہ جو بیئرش ٹریگر تھا ایگریشن کا اس کے نیچے، یعنی کہ 44,732 675 ایکوریٹلی آنر ہوتا ہے. پھر میں نے یہاں ایک چھوٹی سی ونڈو میں آپ کو 5 کینڈل سٹک بتائی ہیں. یہ ہمارے گزرے ہوئے ہفتے کے 5 سیشن ہیں. آپ دیکھیے پہلا سیشن ہی ایگزاسشن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ ایسی ایگزاسشن ہوتی ہے کہ لو بنا لیتی ہے جو ویک کا لو بعد میں بنتا ہے، بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ ویک کا لو تھا. اور مارکیٹ منڈے کے ہی دن ریکور بھی کرتی ہے کسی حد تک اور پھر کلوز ہوتی ہے. اوور آل مندی میں کلوز ہوتی ہے مگر اپنے لو سے اچھی ریکوری لیتی ہے. اس کے بعد ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، ان 4 دن میں ہم ایفرٹس دیکھتے ہیں، اسٹرگل دیکھتے ہیں بلز کی، کیونکہ 4 سیشن میں نیا ہائی بنتا ہے. جو ٹیوزڈے کا ہائی ہے وینسڈے کا ہائی اس سے اوپر، جو تھرسڈے کا ہائی ہے وہ وینسڈے کے ہائی سے اوپر، اور جو فرائیڈے کا ہائی ہے وہ تھرسڈے کے ہائی سے اوپر. تو اسٹرگلنگ بلز جس طرح بتایا گیا تھا وہ بھی نظر آ گئے. یقیناً ان 5 دنوں میں آپ کو مزید کالیں ملتی رہیں اور اس میں ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے کہ کون سے لیول کے نیچے ہمارے پاس پریشر آ سکتا ہے، اور مارکیٹ نے ہر دفعہ بیئرش ٹریگر کو آنر کیا. اب اگر ہم سچویشن دیکھیں تو اوور آل جو انڈیکس کی موو تھی 714 پوائنٹ کی تھی. انڈیکس کلوز ہوا ہے 120 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ. والیوم جو ہے تقریباً 34% ہفتے میں اس ہفتے میں گرے پچھلے ہفتے کے تناسب میں،
اور پچھلے ہفتے کو آلریڈی والیوم گرے تھے, اب اس سے پچھلے ہفتے 8% والیوم گرے تھے ویک آن ویک بیسس. اس ہفتے 34% والیوم مزید گر گئے. فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی بات کریں تو سیلنگ برقرار رہی, مگر نسبتاً کم رہی کیونکہ اس سے پچھلے ہفتے میں ان کی سیلنگ زیادہ تھی. صرف لوکل انویسٹر بائی کرتے ہوئے نظر آئے. اور جو اگر ہم منتھ آن منتھ فگر دیکھیں تو یہ چوتھا مہینہ ہے اور سب میں زیادہ سیلنگ ابھی اپریل کا آدھا مہینہ ہوا ہے, سب میں زیادہ اپریل میں سیلنگ ہوئی ہے فورن انویسٹمنٹ کی, فورن انویسٹر پورٹ فولیو میں. تو یہ ٹوٹل صورتحال رہی کہ جو پچھلی ویک کی کال دی اور پھر اس کے بعد اس ویک کی جو کلوزنگ ہوئی. یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو صرف اور صرف یہ یاد دہانی کرانا کہ اگر آپ ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں گے اور ان کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ کو بلکہ آگے میں اسی ویکینڈ پہ ایک آپ کو شارٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا جو ورک فرام ہوم پروگرام والوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ جو سوالات ابھی اٹھے تھے GGL GGL کے حوالے سے, اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے فرائیڈے کی کال میں اور تھرسڈے کی کال میں کچھ باتیں کہیں, جب میں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑا, میں کال کو ریپیٹ کر رہا ہوں. فرائیڈے کو میں نے تھرسڈے کی کال ریپیٹ کی اور میں نے کہا دس از نتھنگ بٹ دی ڈیلے, جسٹ دا ڈیلے. اور آپ نے دیکھ لیا فرائیڈے کو مارکیٹ نیچے نہیں گئی, مارکیٹ سسٹین کرتی رہی. بے شک کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوئی مگر مارکیٹ کے اندر کوئی گراوٹ نہیں پیدا ہو سکی. تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم اپنے ٹریگرز اور لیولز کو آنر کریں گے, اگر ان کی عزت کریں گے, ریسپیکٹ کریں گے اگر لیول کی, تو آپ یقین کیجئے اس مارکیٹ میں کبھی بڑا نقصان نہیں ہو سکتا. اچھا جناب, چلتے ہیں ہم اگلے ہفتے کے لیے. منڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جمعے کو تو کچھ خاص ہوا نہیں. والیوم اگر ڈیلی بیسس پہ دیکھیں تو جمعے کے والیوم 35.39% کم تھے جمعرات کے مقابلے میں. تو اور اگر ہم پوری موو دیکھیں تو جو ٹریگر دیا گیا اس سے لے کر ٹارگٹ تک کی رینج کے اندر یہ ٹریڈ کرتا رہا. کیونکہ جو آپ کو میں نے چارٹ دکھایا تھا, اگر آپ نے دیکھا ہو چارٹ, تو اس میں نے سٹارٹنگ پوائنٹ دکھایا تھا کہ 45,290 پہ مارکیٹ نے سٹارٹ لیا, ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد مارکیٹ اس کے اوپر ہی رہی. تو کیا مطلب, جو آپ کو 306 کا لیول بتایا تھا جمعے کے لیے وہ اس کے اوپر ہی ٹریڈ کرتی رہی. اس کے بعد جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 45,546 535 وہ نہیں ٹیسٹ ہوا اور مارکیٹ 471 کا ہائی بنا کے پھر کلوز ہو گئی. مگر والیوم بہت لو تھے اور بڑا لیک لسٹر سچویشن تھی. اوور آل انڈیکس جو ہے 76 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا, مگر ایٹ لیسٹ اس نے باٹم یا بیئرش ٹریگر کو سیکیور کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ویک ہے. بلز ایگزاسٹڈ ہیں مگر موجود ہیں, اس بات کو سمجھیے گا. بلز ایگزاسٹڈ ہیں مگر موجود ہیں. ایگزاسٹڈ ہیں اور موجود ہیں, یہ پورے ایگزاسٹ نہیں ہوئے ہیں. میں نے لکھا ہے یہاں پر کہ یہ کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ؟ جب بھی لو والیومز ہوں گے, لیک لسٹر سینٹیمنٹس مارکیٹ میں ہوں گے, تو چاہے وہ بیئرز ہوں یا بلز ہوں, ان کو مکمل ایگزاسٹ نہیں کیا جا سکتا. مارکیٹ کو اس کے حال پہ اگر چلنے دیا جائے, چھوڑا جائے, تو پھر مارکیٹ میں ایگزاسشن جو ہے بڑی قدرتی ہوتی ہے. ایک جو اس کی فطرت ہے اس کے حساب سے وہ چلتی ہے. تو مارکیٹ اپنی فطرت پہ ایسا لگ رہا تھا ٹریڈ نہیں کر رہی. مارکیٹ واز مور لوکنگ لائک کہ آرٹیفیشلی انفلیٹڈ اور بہت ہی کیلکولیٹڈ موو کر رہی ہے. تو دیٹ واز دا میجر ریزن کہ بلز ایگزاسٹ نہیں ہوئے پوری طرح اور بیئرز ایکٹیو ہی نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے جی, اگر بلز ایگزاسٹ ہوتے تو پھر بیئر کی انٹری بنتی, راستہ ان کے لیے بنتا, وہ بھی نہیں بنا. اس لیے نیچے کا بھی آپ کو کچھ پریشر دیکھنے کو نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے چارٹ پہ نوٹس کی ہے, جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. آنے والے ہفتے میں ایسی صورتحال میں, جب ایسی صورتحال جب انڈیکس کی ہوتی ہے, انڈیکس کی یا
चार्ट पे होती है, तो ऐसी सूरत में हम इस बात का कवी इम्कानात होते हैं कि अब कोई मूव बनने ही वाली है, क्योंकि ये जो इस किस्म के सेशन होते हैं, जो लैकलस्टर बिहेवियर, रेंज बाउंड सेशंस, ये ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ट्रेंड नहीं होते। अगर जो ट्रेंड का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो कोई डायरेक्शन होती है, नॉर्थ बाउंड या साउथ बाउंड, बुलिश या बियरिश। ये जो तीसरा अमल है ट्रेंड का, जिसको हम साइडवेज या रेंज बाउंड कहते हैं, ये वक्ती ट्रेंड होता है। तो इसलिए हम इस बात का उम्मीद रखते हैं कि मार्केट आने वाले हफ्ते में कोई रास्ता बनाने की ज़रूर कोशिश करेगी, ठीक है। तो मैंने उसमें ये आपको सजेस्ट करना है कि अगर आपको मार्केट 45,299 के नीचे ट्रेड करती है तो बैक फुट पे रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं बैक फुट पे रहने को कह रहा हूँ, एग्ज़िट करने को नहीं कह रहा। एग्ज़िट से मुराद आपको एंट्री लेने को मना कर रहा हूँ। एक तो एग्ज़िट होता है ना कि टोटल एग्ज़िट करके मार्केट से बाहर आ जाएं, जो हाथ में सब बेच दिया, वो बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसमें हम एंट्री नहीं ले रहे अगर 45,299 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है, ठीक है ना। क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो मार्केट फिर सेशन को एग्जॉस्ट करेगी लैकलस्टर सेंटिमेंट में। ऐसा एग्जॉस्शन नज़र आएगा आपको, लैकलस्टर सेंटिमेंट, लो वॉल्यूम्स, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। जब 299 के नीचे ट्रेड करेगी तो हम कोशिश करेंगे कि ये देखें कि मार्केट ये जो पहले 4 सपोर्ट लेवल हैं 45,238 से लेकर 44,998 तक, ये बहुत करीब सपोर्ट्स हैं। ये सारी सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं और मार्केट इनमें से किसी भी सपोर्ट से बाउंस लेने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए हम उसको देखेंगे कि अगर हमें कहीं सपोर्ट बनती हुई नज़र आई तो हम जिस सपोर्ट जहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी वो चाहे 45,157 पे बनती नज़र आए, चाहे वो 45,095 पे बनती नज़र आए, या 44,998 में, हम उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके फिर लॉन्ग करेंगे। ये तो है हमारा लॉन्ग ऑन डिप, ठीक है। दूसरा एक हमारा लॉन्ग जिसको हम डिस्कस कर चुके, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ 45,336 के ऊपर है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो कि अगर आपको मार्केट 45,299 के नीचे ट्रेड करती हुई मिले और आप उसको मुस्तकिल बुनियादों पे प्रेशर में देखें कि यार प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर लॉन्ग ऑन डिप नहीं बनता, कतई तौर पे नहीं बनता। हम सिर्फ पीछे अटके देखेंगे और 44,998 में हम एग्ज़िट ले लेंगे। और अगर आप अच्छा समझ सकते हैं मार्केट को, अगर आप 45,195 पे प्रेशर को सही गेज कर लें, 45,195 पे एग्ज़िट ले लें, कोई मसला नहीं है। मार्केट में नहीं रहना। फिर क्यों नहीं रहना? इसलिए कि फिर मार्केट 44,842, 740, इन तमाम सपोर्ट, बल्कि ये मैंने, अगर आप नोटिस करेंगे, सपोर्ट लेवल्स तमाम अंडरलाइन हैं, क्योंकि मार्केट की इस वक्त सपोर्ट तमाम अच्छी हैं। मगर हम जब सपोर्ट स्ट्रांग होती है तो उसका टूटना प्रेशर को दोगुना भी करता है। ये बात मैं कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में और अपनी कॉल्स में बता चुका हूँ कि जब स्ट्रांग सपोर्ट टूटती है तो मोमेंटम डबल हो जाता है। तो लाइकवाइज जब ये सपोर्ट स्ट्रांग है तो हर टूटने वाली सपोर्ट से प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा। तो अगर मुझे नज़र आया कि 45,195 टूट गया तो मेरे लिए तो अलार्म बज गया कि नहीं जी, प्रेशर बढ़ रहा है बहुत, क्योंकि अच्छी सपोर्ट थी। फिर 157 टूट गया, नो वे, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इन द मार्केट, आई विल डेफिनेटली लुक फॉर द एग्जिट स्ट्रेटजी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोग समझें। और उसके बाद फिर हम जो दूसरा जो मैंने अमल बताया आपको कि 299 के नीचे हमको बैकफुट पे रहना है, ठीक है, और हर सपोर्ट के टूटने से प्रेशर में बढ़ने का गुमान अपने जहन में रखना है, वो आपको नज़र भी आएगा। अब किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे? सिंपली हम जो है अपने ट्रिगर पे फोकस करेंगे, और वो ये कि अगर 45,336 के ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम लॉन्ग भी चले जाएंगे।
اور 45,432 کے اوپر مارکیٹ کھڑی ہو گئی تو تھوڑا سا سائی آف ریلیف، تھوڑا سکون ملے گا اور پھر ہمیں لگے گا یار مارکیٹ یہاں سے کافی اچھی ہو رہی ہے۔ اگر ایسا محسوس ہوا کہ 45,535 جو ہے اس پر مارکیٹ 432 کے اوپر اگر مارکیٹ رک رہی ہے تو پھر تھوڑا سا ہمیں سکون کا احساس ہوگا کہ ٹھیک ہے مارکیٹ اچھا پرفارم کرنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ٹارگٹس ہیں وہ وہی ہے 45,546 اور 45,781 755، ٹھیک ہے جی۔ تو ان ٹارگٹس کی طرف جائیں گے، اسٹاپ لاس کو ٹریل کریں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے یہ کہا تھا اس ایریا میں مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی، ٹھیک ہے، اگر 12 اپریل کی جو کال ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ اس ایریا میں پہنچے گی تو مارکیٹ ایگزاسٹ نہیں کرے گی، مومنٹم کو ریگین کرے گی۔ بالکل اس کے برخلاف بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے تبدیلی جو اب اس لیک لسٹر بیہیویئر سے رونما ہوئی۔ اگر تو اس 45,546 535 کو یہ توڑ دے تو اب ایگزاسٹ نہیں کرے گی مارکیٹ نئے والیومز جنریٹ کرے گی، مومنٹم کو دوگنا کرے گی اور پھر مارکیٹ 46,000 کی طرف بھی جانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ہے ایک میجر تبدیلی۔ تو دوستو 45,336 کے اوپر لانگ جاتے ہوئے اسٹاپ لاس 45,195 کے نیچے، پھر 299 کے نیچے، پھر 336 کے نیچے۔ دیٹس ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹریل یور اسٹاپ لاس۔ دین لائک وائز 45,432 اینڈ سو آن، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میں نے ایک بات لکھی ہے کہ شوکت ترین صاحب کا نیا فائنانس منسٹر بننا ایک اچھی خبر ہے۔ پروفیشنل آدمی ہے، پہلے بھی فائنانس منسٹری میں رہ چکے ہیں اور ان کے دور میں بہت کچھ ہوا بھی ہے اور بہت کچھ نہیں بھی ہوا ہے، اس پہ روشنی ڈالنی بیکار ہے۔ مگر بہرحال اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شوکت ترین صاحب کے آنے سے مارکیٹ کے اندر کوئی بڑی تیزی ہونے والی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مارکیٹ ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے، کیونکہ حفیظ شیخ کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا اور شوکت ترین کی خبر بھی کوئی نئی نہیں ہے، صرف نیگوسیشن تھی، ان کے نیب کے کیسز بند ہونے تھے اور تو انہوں نے بیچ میں آنا تھا، تو لہٰذا ان نیسیسری ایکسائٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹریگرز کو فالو کیجئے، اگر ٹریگرز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب رہیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی ہفتے میں کچھ ایشوز ہیں جو آپ لوگوں نے اس ہفتے میں کمنٹ میں کیے یا آپ لوگوں نے مجھے ڈائریکٹ میسج کر کے کیے، وہ تمام چیزوں کو کنکلوڈ کروں گا میں اور ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور اس پر پھر آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اپنی رائے دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔